میلاد سے ہے اور ایک نسبت عرس سے ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کتنی ہیں وہ عظیم ہستیاں جن کا آنا بھی منایا جاتا ہے، جن کا جانا بھی منایا جاتا ہے۔ ایسی زندگی بے مثال کہ جن کی اللہ مثال دیتے ہوئے مثال کو بھی بے مثال کہتے، مثال بھی دے اور کہے کہ یہ مثال بھی بے مثال ہے۔ جس کی مثال بے مثال ہو جائے تو جس حقیقت کے لیے مثال دی گئی ہے وہ حقیقت کتنی بے مثال ہوگی۔ میلاد بھی ہے اور عرس بھی ہے، اور قربان جائیں میلاد کی نسبت محمد ہاشمی سے ہے اور عرس کی نسبت احمد ہاشمی سے ہے۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہو، اور احمد اسے کہتے ہیں جو محمد کی سب سے بڑھ کے تعریف کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر زبان عیسیٰ روح اللہ سے پوچھوں کہ یہ میلاد کی نسبت کس سے ہے تو فرما رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میلاد والا بھی احمد ہے اور سوالا بھی احمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے اسے بھی آسمانوں پہ احمد کہتے ہیں، اور جس کا عرس منایا جا رہا ہے اسے زمین پہ احمد کہتے ہیں، اور دونوں ہاشمی گھرانے سے تھا۔ نسبت یہ آج بھی نہیں ہے، یہ ازل سے ہی نسبت ملی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اصلی نسبتیں ہیں۔ میلاد کی وہ ہستی جو کہے مجھے نبوت پہ فخر نہیں، مجھے رسالت پہ فخر نہیں، مجھے نبیوں کی امامت پہ فخر نہیں، مجھے اپنی زمین و آسمان اللہ کی ساری کائنات ملنے والی کسی شان پہ فخر نہیں۔ الفقر و فخری، میں اپنی فقیری پہ فخر کرتا ہوں، محمد بھی فقیری پہ فخر کرے، اور احمد ہاشمی اپنی زندگی اس آئینے کے ساتھ گزار گئے اور پیغام دے گئے میرا طریق امیری، سبحان اللہ، سبحان میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ میرا طریق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، مجھے اپنی پیری پہ فخر نہیں ہے، یہ میں کسی کی روایت نہیں سنا رہا، یہ صاحب عرس کر باتوں کا میں راوی خود ہوں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں فقیری میں نام پیدا کر۔ میلاد والے نے بھی اپنے فخر پہ فخر کیا ہے، اور عرس والے کی زندگی بھی بتا رہی ہے کہ اسے بھی اپنی فقیری پہ فخر ہے، اپنی فقیری پہ اس نے فخر کیا ہے۔ اور میلاد جس ہستی کا ہے، میلاد جس ہستی کا ہے، ہم منا رہے ہیں ربیع الاول میں، جس ہستی کا میلاد منایا جا رہا ہے مہینہ تو بہار کا بتا رہا ہے، مہینہ بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے۔ بہار مکانوں سے دکھائی نہیں دیتی،
بہار سمندر و دریاؤں سے دکھائی نہیں دیتی، بہار کے لیے درخت سب سے بڑا منظر دکھا رہے ہیں۔ بہار کا مظہر درخت ہوتے ہیں، اسی لیے عرفا نے یہ کہا تھا مالی جیندے ہون تے بوٹے سکھ دے نہیں۔ اس والا بھی اپنا شجر سرسبز و شاداب دکھا رہا ہے، اور جو ماہ ربیع میں آیا ہے اس کے آنے سے بھی کائنات کے سب نباتات پہ ہریالی آ رہی ہے۔ سبحان اور یہ سمجھیں گے کہ میں نے اپنے وجدان سے اپنے ذوق سے یہ نسبت جوڑی ہے، نہیں، ایک کو نانا کہتے ہیں، ایک کو نواسا کہتے ہیں۔ میلاد والا باپ ہے، اور جس کا عرس منا رہے ہو یہ اس کی نسل کا چشم و چراغ ہے، اس نسل کا چشم و چراغ ہے۔ اس لیے میلاد و عرس کو جوڑ کر دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، جب تک میلاد منایا جاتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت کسی کے عرس کو مٹا نہیں سکتے۔ جب تک میلاد رہے گا تب تک اس نبی مکرم کی آل اولاد کے ہر چشم و چراغ کا عرس بھی جاری و ساری رہے گا۔ دنیا آج تک محبوب کے میلاد کو روک نہیں سکی، جتنی کوششیں ہوئی میلاد اتنا بڑھ گیا۔ میلاد، اور یہ میلاد و عرس کیا ہوتا ہے؟ ایک جانا ہوتا ہے، ایک آنا ہوتا ہے، وہ آ جائے تو میلاد ہو جاتا ہے، وہ اس کے قرب خاص میں پلٹ جائے تو اسے عرس کہتے ہیں۔ یہ جانا معراج ہوتا ہے۔ لوگوں، اولیاء کا عرس موت نہیں ہوتا، مرگ نہیں ہوتا، مصطفیٰ نے جا کے بھی دکھایا ہے، مصطفیٰ نے آ کے بھی دکھایا ہے۔ مصطفیٰ کا جانا آنا دونوں امت کے سامنے ہیں، وہ آ رہا ہو تو میلاد بن جاتا ہے، وہ جا رہا ہو تو معراج بن جاتا ہے۔ تو اولیاء کا عرس جانا نہیں ہوتا، طریقت کے تقاضوں سے اولیاء بعد از وصال اپنے سفر معراج پہ ہوتے ہیں۔ اولیاء بعد از وصال اپنے سفر معراج پہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی معراج اور اولیاء کی معراج، اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ولی معراج پہ ہو تو وہ مہین رک جاتا ہے، نبی کی خاطر زمانہ رک جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے، نبی زمانہ روک دیتا ہے اور ولی اس کے نور کے پردوں میں خود رک جاتا ہے۔ ارے رک جائے تو ولی کا عرس ہوتا ہے، اور جا کے واپس لوٹ آئے یہ نبی کی معراج ہوتی ہے۔ نبی جا کے اس لیے لوٹ آتا ہے، اس کا کلمہ چل رہا ہوتا ہے، اس نے دنیا کو ہدایت دینا ہوتی ہے، اس نے رہنمائی دینا ہوتی ہے، اس نے دنیا کو سنوارنا ہے، ایک انقلاب لانا ہوتا ہے۔ ولی کی معراج اپنی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اور نبی جا کے اس لیے بلا جاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی تکمیل کرنی ہے، مخلوق کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، اس لیے نبی معراج سے واپس آتا ہے۔ یہ عرس کیا ہے؟ یہ اولیاء کی معراج ہوتی ہے۔ وہ مرتے نہیں ہیں، ان کے فیوزات و برکات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو کلمہ دیا ہے نا، نام محبوب کا ہے، دنیا کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ بنا دیا، اور نام کلمہ بنا دیا ہے تاکہ جو بھی نام لے گا کلمے میرے یار کے پڑھتا رہے۔ کلمے میں نام رکھا ہے، منصب رکھا ہے، اس لیے جو میرے محبوب کا نام جپے گا وہ یار کے کلمے پڑھے۔ جب تک کوئی یار کا کلمہ نہیں پڑھتا کوئی دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔
رسالت کا منصب اس لیے رکھا ہے تاکہ کلمے یار کے پڑھتے رہو اور دائرہ ایمان میں اپنے ایمان کی تکمیل اور ارتقا پاتے رہو. اس لیے کلمے کے اندر نام اور منصب رسالت رکھ دیا ہے. یہی ہے وہ کلمہ جس کو زاہد بھی پڑھتا ہے، جس کو عاشق بھی پڑھتا ہے، جس کو منافق بھی پڑھ لیتا ہے، مگر کوئی خود پڑھتا ہے کسی کو یار پڑھا دیتا. آج یہ محفل اپنے انعقاد کے اعتبار سے اس لیے باعث فضیلت ہے. نعتیں وہی ہیں جو آپ نے آگے پیچھے بھی ہزار مواقع پہ پڑھی ہوں گی. نقیب محفل کے بھی لفظ وہی ہوں گے جو سنے سنائے ہوں گے. نعت خانوں کی نعتیں کوئی نئی نہیں تھیں، وہی تھیں. مگر بتاؤ آج کیفیت کیوں بدلی ہے؟ آج کیفیت کیوں بدلی ہے؟ کیفیت اس لیے بدلی ہے کہ تم گھر میں پڑھو، سفر میں پڑھو، حضر میں پڑھو، تمہارا پڑھنا کچھ اور لطف دیتا ہے. اور جب میلاد والا جو کلمہ لے کے آیا ہے اور وہ عرس والا جس کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہوئے پڑا ہے، جب ان نسبتوں میں آ جاؤ گے، عبادت وہی 2 رکعت نفل ہے. عام رات میں پڑھو تو ثواب تھوڑا ہے. جب لیلۃ القدر کی رات آئی ہو نا، وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں، وہ وقت کی اکائیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ رات کی ساعتیں ایسی ہوتی ہیں. ارے خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو، بابا فرید الدین سے پوچھو، خواجہ خواجگان، ارے خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء سے پوچھو، شہنشاہ توسا سے پوچھو، شہنشاہ کولرا سے پوچھو. لوگوں، 1000 لیلۃ القدر کی رات ایک طرف، ایک ولی کے عرس اور مصطفیٰ کے میلاد کی رات کا لمحہ ایک. نعرہ تکبیر. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے کہ جہاں پہ بیٹھ گئے میں کتاب بنا کے اٹھے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ ہے زاہدوں کا کلمہ، یہ ہے عاشقوں کا کلمہ. اور اللہ رب العزت نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، اس کلمے کو مثال سے بتایا. اللہ اکبر. حضور آپ کی نظر اس کلمے کی اللہ نے مثال دی ہے. جو ہے نماز کی مثالیں دیں، روزے کی مثالیں دیں، حج کی مثالیں دیں. ارے جو کلمہ پڑھ کے تم دائرہ اسلام میں آتے ہو، اللہ نے اس کلمے کی بھی مثال دی ہے، اس کلمے کی بھی مثال دی ہے، کلمے کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. الف پڑھتے ہو تو انار تو سامنے دیکھتے ہو نا. ساری قوم کو یہی پڑھایا جاتا نا، بے بسم اللہ نہیں، بے بکری ہوتا ہے. بے سے بکری ہے، سے تختی دکھائی جاتی ہے اور سے سمر دکھایا جاتا ہے. جس کو کلمہ پڑھتے ہو اللہ نے وہ کلمہ پڑھا کے ساتھ مثال دکھائی ہے. کلمہ پڑھنے والے تجھے کیا سمجھ کے یہ کلمہ کیا ہے، میں تجھے مثال سے سمجھاتا ہوں. کلمے کی مثال دی ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 اللہ کلمے کی مثال دے رہا ہے. کلمۃن طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ارے کلمے کی مثال دیکھنی ہے تو کسی پاکیزہ شجرے سے جڑ، پاک شجرے سے مل. شجرۃ طیبۃ، کسی پاکیزہ شجر سے مل. قرآن بول رہا ہے. سورہ ابراہیم بتا رہا ہوں، آیت 25 بتا رہا ہوں. جا کے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے اور آج کی گفتگو کو اس آیت سے ٹیلی کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا میں کلمے کی مثال تمہیں شجر طیبہ سے سمجھاتا ہوں. جو شجر طیبہ سے نسبت نہیں رکھتے ان کے کلمے کو میں کیا معتبر سمجھوں؟ ان کے کلمے کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، دنیا والوں جن کے ہاتھوں سے تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی مثالیں دیکھو.
مجسم مثالیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس شجر طیبہ کی مثال دی ہے, کلمے کو شجر طیبہ سے جوڑا ہے. دیکھو اب آپ کو کیا سمجھ آئے, آئیں تو مصطفیٰ ہیں, مگر یہ بتانا چاہتا ہوں میں اس شجر نبوت کی بات کر رہا ہوں, وہ آئے تو ماہ ربیع بن جائے, ماہ ربیع بن جائے, کی دنیا میں تشریف آوری پہ بہار کا موسم بن جائے. فرمایا یہ شجر طیبہ ہے, شجر طیبہ ہے. اور آپ کیا سمجھیں کہ یہ شجر طیبہ کیا ہے؟ بتانا طیبتن کشجرۃ طیبۃ. ہم اس پاکیزہ کلمے کو ایک پاکیزہ شجرے سے مثال دے رہے ہیں, پاکیزہ شجر سے مثال دے رہے ہیں. اور کوئی کیا سمجھے کہ وہ شجر کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی من شجر واحد. اگر تمہیں شجر کا پتہ نہ چلے تو میں تعارف کروا رہا ہوں, میں نبی اور علی اسی ایک شجر سے ہیں, ایک شجر سے ہیں. آقا نے فرمایا شجر طیبہ کی جڑ میں محمد ہوں, شجر طیبہ کی جڑ میں محمد ہوں. اس کا تنا علی المرتضیٰ ہے, اس کی شاخ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ہے, اور اس شاخ کے پتے آل محمد اور امت کے غلام ہیں, اور اس شجر طیبہ کے پھول میرے حسن اور حسین. ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ ربیع الاول میں کون سا شجر طیبہ, طیبہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ طیبہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اصلھا ثابت و فرعھا السماء. یہ وہ درخت ہے, تم کیا سمجھو گے پھونکوں سے یہ اڑا دیں گے؟ یہ تو آندیاں اور طوفان بھی منافقت کی چل پڑیں اور درخت اکھڑ کے الٹے گر جائیں گے. اور جن درختوں کو خدا نے اس شجر نبوت سے جوڑ رکھا ہے وہ دنیا کے کسی طوفانوں سے اکھڑ نہیں سکتے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اکھڑ نہیں سکتے. اس درخت کے فائدے کیا بتائیں؟ اس درخت کے شجر طیبہ, یہ جو پاکیزہ شجر ہے جس سے شجرہ چلتا ہے, بولے نا, یہ صاحبان شجرہ بیٹھے ہیں, یہ صاحبان شجرہ بیٹھے ہیں. میں شاخ بریدہ کی باتیں نہیں کرتا, جو کٹے ہوتے ہیں ان کے عرس نہیں ہوتے, جو شجر نبوت سے جڑے ہوتے ہیں وہ میلاد سے ملے ہوتے ہیں, میلاد سے ملے ہوتے ہیں. جب تک میلاد منایا جائے گا تب تک ان کا عرس چلتا رہے گا. کیوں؟ وہ صاحبان عرس میلاد کے شجر سے وابستہ ہوتے ہیں, وابستہ ہوتے ہیں. ان کو دنیا کی بدعقیدگیاں, منافقتیں اور بغیرتیاں کبھی ان کا پتہ بھی نہیں توڑ سکتی. اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. ان کا مالی ہے, ان کے مالی ہوتے ہیں, اور مالی جیندے ہون تو بوٹے نہ سکھ دینے نہ پٹیندے نے, کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا اصلھا ثابت. وہ جو ہے, لوگ آج یہ پوچھتے ہیں کہ ماہ ربیع میں جس جانے بہارا کا, شجر نبوت کا, جانے بہارا کا تم جشن مناتے ہو, اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اللہ کی یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 بتا رہی ہے اصلھا ثابت. جتنا اس کی مضبوط دلیل ہے اتنی تو کسی اور کی ہے ہی نہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اصلھا ثابت. زمین پہ ان کی جڑ, شجر پاکیزہ کی جڑ بڑی مضبوط ہے. وفرعھا, اور اس کی رفعت, اس کی شہرت, اس کی بلندی, اس کی کرامتیں, اس کے فیوزات و برکات صرف دنیا والوں تک نہیں ہیں, آسمانوں تک اس کی عظمت کی شاخیں جا رہی ہیں, اس کی بلندی جا رہی ہے, کوئی اس کی رفعت کو پا نہیں سکتا. توجہ ہے, دو باتیں ذکر کرنے کے بعد جو اگلا جملہ عزت نے بتایا ہے نا, خدا کی عزت کی قسم میں پڑھتے ہوئے خود وجد میں تھا. اللہ پاک
آپ نے فرمایا اس درخت کا کمال اور اس کا فیض کیا ہے؟ قلہا کل حین باذن ربہا، یہ ایسا درخت پاکیزہ ہے، باقی درخت سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، کوئی سال میں 2 بار دیتا ہے، کوئی 5 سال بعد دیتا ہے۔ یہ شجر پاکیزہ ایسا ہے جو لمحہ لمحہ اللہ کے امر سے پھل دیتا ہے، لمحہ لمحہ پھل دیتا ہے، خزاں ہو یا بہار ہو، گرمی ہو کہ سردی ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، دنیا میں آیا ہو یا بھی عالم ارواح میں ہو، ارے زندہ ہو یا وصال کر گیا ہو، یہ وہ درخت ہے شجر ولایت کا، یہ ہے وہ شجر نبوت کا، اللہ کے امر سے اس سے جب مانگو گے یہ تمہیں خیرات دے گا، یہ ہر لمحے رزق دیتا ہے، کھاؤ اس سے۔ یہ وہ میلاد والا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں کو بھوک اور پیاس لگے تو سوکھا ہوا درخت ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے باری تعالیٰ بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، فرمایا ہاتھ تو لگا، ہاتھ لگا، یہ سوکھا درخت تھا، سرسبز شاداب اور پھل دے گا، انہیں تو ہاتھ لگانا پڑا تھا، ادھر وہ آ رہا ہے جو جس وادی سے گزرے گا درخت لباس پہن لیں گے، جن راہوں سے گزر جائے گا، ارے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں حضور جس طرف نگاہ اٹھاتے جس طرف نگاہ اٹھاتے وہ حضرت مریم کا درخت، وہ تو ابھی جڑ لگی ہوئی تھی تو ہاتھ لگا تو سرسبز ہوا، حضور کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا بیٹھ کے اوپر جمعے کا خطاب دیتے تھے، کتنے سال بیت گئے تھے، اور جب منبر پہ آئے تو وہ بھی رونے لگ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی غربت اور آپ کی جدائی دونوں میرے لیے سوال بن گئے۔ آقا نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے، جو درختوں کی پوری کر رہا ہے وہ انسانوں کی پوری نہیں کرے گا، جو سوکھے سڑے ہوں کو سرسبز کر رہا ہے، میں جس وادی سے گزرے گا وہ درخت شجر پاکیزہ، وہ جس طرف دیکھے گا جس وادی سے گزرے گا، ارے کس نے راتوں رات حلیمہ کی اس ساری آبادی کو اور مکے کے گرد و نواح پورے صحرا وادیاں ریوڑ بھوکے آتے تھے، ایک بھر کے چرنے کے لیے کوئی چراگاہ نہیں تھی، کسی نے راتوں رات بارش برسائی تھی، کسی نے کھاد ڈالی تھی، کسی نے سپرے کی ہوگی، کوئی فرٹیلائزر ایسا نہ تھا، صرف وہ شجر پاکیزہ کی آمد ہو رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور سوموار کو آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں جو کائنات بنائی ہے تو سوموار کو سارے درخت بنائے تھے، اور درخت کو ساری جاندار مخلوق کا انحصار درختوں پہ رکھا ہے، اور سوموار کو مصطفیٰ کو بھیجا اور بتایا کہ سارے درختوں کی زندگی کا انحصار شجر پاکیزہ پہ ہے، اگر ان پہ ہریالی ہے تو وہ آمنہ کے چشم و چراغ کا صدقہ ہے، وہ آیا تو سارے نباتات پہ رونق آ گئی، پھل لگ گئے، پھول لگ گئے، ثمر آ گئے، درخت بھی خوشیاں منانے لگ گئے۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے دیکھا باہر پہاڑ ہل رہے ہیں، درخت ہل رہے ہیں، حضرت آسیہ سے حضرت مریم کا یہ پونچال آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، درخت مجھے ہلتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ پہاڑ ہلتے نظر آ رہے ہیں، باہر زلزلہ آ گیا ہے۔ فرمانے لگی آمنہ نہیں، تمہیں مبارک ہو، تیرے بیٹی کی خوشی میں درخت اور پہاڑ خوشی سے چوم رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں، ساری کائنات کو مدد آ گیا ہے، وہ پہاڑوں پہ چڑھے تو پہاڑوں کو مدد آ جائے، وہ درختوں کے پاس سے گزرے تو درختوں کو مدد آ جائے، وہ بیمار لا کر مریم اٹھنی پہ
اپنا جسم رکھے تو اس کو وجد آ جائے، وہ جنت کے براق پہ بھی بیٹھے تو براق کو وجد آ جائے۔ کوئی عرشی فرشی باقی رہ گیا ہے؟ بولے کوئی جنت سے آیا ہو وجد تو اسے بھی وجد طاری ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ شجر پاکیزہ ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، عداوت نہ لینا، اس کی مخالفت نہ کرنا، تم اکھڑ جاؤ گے۔ ان شجر ولایت کا رابطہ شجر نبوت سے ہے، وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ، ان کی جڑ زمین میں بڑی مضبوط ہے۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، ٹکراؤ گے تو خود ہی مٹ جاؤ گے، جو ٹکرائے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا، تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ ان کی عظمت کے ساتھ بغض و کینہ نہ رکھنا، ان کے ساتھ مقابلہ یا برابری کا تصور نہ کرنا۔ ان کی عظمت والی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ان سے جب بھی مانگو گے یہ وہ شجر پاکیزہ ہے۔ باقی درخت سال بعد پھل دیتے ہیں، 6 ماہ بعد دیتے ہیں، 2 بار سائنسدانوں نے لیا ہے، مگر یہ اللہ کا وہ پاکیزہ شجر ہے، ان سے جب مانگو گے یہ تمہیں خیرات دے دیں گے، جہاں سے مانگو گے دے دیں گے، جو مانگو گے دے دیں گے، جو مانگے گا اسے دے دیں گے، جو مانگے گا۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے کہ کافر، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق۔ ارے کوئی روڑا بھی مار دے گا یہ پکے بیر کھجوریں دے دیں گے۔ یہ وہ شجر پاکیزہ ہے، یہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، پتھر مارنے والوں کو بھی دیتا ہے، گالیاں دینے والوں کو بھی دیتا ہے۔ نبوت کا بھی کمال یہی ہے، کمال یہی ہے۔ پوچھو خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ پہ جا کے دیکھو، صرف مسلمان آتے ہیں یا ہندو سکھ بھی آتے ہیں؟ ان آستانوں سے انسان تو کیا کتا بھی آیا خالی نہیں جاتا۔ ان آستانوں سے تو کوئی قرآن سے پوچھ لو، کتا بھی خالی نہیں گیا، سب کو خیرات دیتے ہیں۔ جو چل کے آ جائے یہ درخت اسے سایہ دے دیتے ہیں، اپنا پھل دے دیتے ہیں، اپنی ٹھنڈی چھاؤں دے دیتے ہیں۔ جو چل کے نہیں آ سکتا اپنی خوشبو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، اپنی خوشبو انہیں گھر بیچ دیتے ہیں۔ مکان کی لکڑی چاہیے تمہیں درخت دے گا، تمہیں کھانے کو رزق چاہیے تو درخت دے گا، تمہیں اپنا کپڑا پہننے کو چاہیے تو درخت دے گا۔ ارے لوگ سمجھتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان یہ کسی سیاستدان سے ملے گا۔ اللہ نے پہلے دن سے ہی قرآن میں بتا دیا میرے اولیاء اللہ اس دنیا میں ایسے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کبھی بارش نہ دیتا، وہ نہ ہوتے تو میں رزق نہ دیتا، وہ نہ ہوتے تو میں بخشش نہ فرماتا۔ میرے اولیاء اللہ اس دھرتی پہ ہیں جن کی بدولت بارشیں ہوتی ہیں، جن کے صدقے سے رزق اترتا ہے، جن کے صدقے سے گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ پاکیزہ درخت، ان سے جب مانگو جو مانگو بلا امتیاز اسے عطا کر دیتے کی لفظاں نال بیان کراں کیویں کرم کمایا چنگیاں نے، کی لفظاں نال بیان کراں کی کرم کمایا چنگیاں نے۔ بریاں تو برا ساں سو رب دی، مینوں چنگا بنایا ہے چنگیاں۔ بریاں تو برا ساں سو رب دی، مینوں چنگا بنایا چنگیاں نے۔ بیٹھی نہ غیراں کول کدی تے بولی نہ اچا بول کدی، بیٹھی نہ غیراں کول بولی نہ اچے بول کدی، زمین بن کے ہمیشہ چنگیاں دا، زمین بن کے ہمیشہ چنگیاں دا۔ یہ سبق پڑھایا ہی چنگیاں نے، ہمیشہ چنگیاں دا یہ سبق پڑھایا چنگیاں نے۔ میری گل پنجے نہیں پہن دیتی، کسے شے دی بھی لوڑ نہیں رہن دیتی، پنجے پہن دیتی، کسے شے دی تھوڑ نہیں رہن دیتی۔ میری ہر مشکل وچ کم آیا، چنگا ساتھ نبھایا ہے چنگیا،
وما علینا الا البلاغ۔